اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج انشاءاللہ پڑھیں گے ہم سورۃ الضحیٰ، ٹھیک ہے جی۔ 7ویں کلاس ترجمۃ القرآن سورۃ الضحیٰ۔ اس سے پہلے والی صورتوں کو دیکھنے کے لیے چینل پہ جا کر 7ویں کلاس کی پلے لسٹ ترجمۃ القرآن میں آپ ساری صورتیں دیکھ سکتے ہیں۔ مشقیں بھی میں نے حل کرائی ہوئی ہیں، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ آج انشاءاللہ ریڈنگ بھی ہوگی اور ساتھ میں مشق بھی حل کروائی جائے گی۔ تو سب سے پہلے پڑھتے ہیں سورۃ الضحیٰ کی وجہ تسمیہ، یعنی اس کا نام سورۃ ضحیٰ کیوں ہے۔ ضحیٰ کا معنی ہے چڑھتے دن کی روشنی، ٹھیک ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں چڑھتے دن کی روشنی کی قسم بیان کی گئی ہے، اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ الضحیٰ ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں۔ مرکزی مضمون اور مقصد نزول۔ سورۃ الضحیٰ کا مرکزی مضمون اور مقصد نزول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کا بیان ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں۔ مضامین اور علمی نکات۔ سورۃ الضحیٰ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شخصیت کے اہم ترین اوصاف کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احسانات و انعامات فرمائے ہیں وہ بھی اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الضحیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ نہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اکیلا چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہوا ہے۔ مشکلات کا دور مختصر ہے، ٹھیک ہے جی، اور آپ کے لیے ہر آنے والا وقت پہلے سے بہتر ہے۔ سورۃ الضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے احسانات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یتیمی کی حالت میں اللہ نے آپ کی پرورش کا اہتمام فرمایا، آپ کے دادا جان عبد المطلب اور چچا ابو طالب کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ آپ خاتم النبیین علیہ السلام کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا اور اپنی معرفت کاملہ عطا فرمائی، پھر زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما کر آپ کو غنی بنا دیا، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں۔ سورۃ الضحیٰ کے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو تلقین کی گئی ہے کہ نہ یتیموں کے ساتھ سختی کی جائے اور نہ مانگنے والوں کو جھڑکا جائے، نیز لوگوں کے سامنے اللہ کی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا جائے، کیونکہ یہ عمل شکر ادا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں۔ سورت ہے جی سورۃ الضحیٰ، مکی سورت ہے، 11 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ، قسم ہے چڑھتے دن کی روشنی کی۔ اچھا، یہاں پہ ایک ترجمہ یہ بھی ہوتا ہے والضحیٰ، قسم ہے آپ کی زلفوں کی، تو یہ ہے جی قرآن میں تحریف، ٹھیک ہے۔ کسی حدیث میں یہ ثابت ہو جائے کہ والضحیٰ کا مطلب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کروایا کہ قسم ہے زلفوں کی، ٹھیک ہے، آپ کی سیاہ زلفوں کی، ٹھیک ہے، یا آپ کے پیارے چہرے کی۔ اچھا، یہاں کی لفظ قسم ہے آپ کے روشن چہرے کی، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ قرآن میں تبدیلی ہے، قرآن کے معنی میں تبدیلی ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ نبی علیہ السلام کا چہرہ روشن ہے، بڑا خوبصورت ہے، لیکن قرآن کے ترجمے کو نہیں بدلنا۔ قسم ہے چڑھتے دن کی روشنی کی، ٹھیک ہے۔ واللیل اذا سجا، اور لیل سے نبی علیہ السلام کی زلفوں کا ذکر کیا جاتا ہے، حالانکہ لیل کا مطلب رات ہے، زلفوں کے ساتھ اس کے کوئی بنتی جڑتی بات نہیں ہے۔ قرآن میں تحریف نہیں ہوگی، آپ کی زلفوں کی بڑی عظمت ہے، شان ہے، لیکن قرآن کو بدلا نہیں جائے گا۔ واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم ہے جب وہ چھا جائے۔ ما ودعک، نہیں چھوڑا آپ کو ربک، آپ کے رب نے، وما قلا، اور نہ ناراض ہوا ہے۔ وللآخرۃ، اور آخرت یعنی ہر آنے والا، خیر لک، بہتر ہوگا، من الاولی، پہلے سے، آخری وقت آپ سے پہلے والے کے لیے پہلے سے زیادہ ہوگا، یعنی ہر آنے والا وقت آپ کے لیے بہترین ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ، اور ان قریب اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے، ربک، آپ کا رب، فَتَرْضَىٰ، آپ راضی ہو جائیں گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا، کیا نہیں ہم نے پایا آپ کو یتیم، فَآوَىٰ، آپ نے جگہ ٹھکانہ عطا فرمایا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اور آپ کو حق کی تلاش میں پایا، فہدا، اور ہم نے راہ دکھا دی، وَوَجَدَكَ عَائِلًا، اور آپ کو تنگ دست پایا، فَأَغْنَىٰ، اور غنی فرما دیا، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، آپ کو آپ سے یتیموں پر سختی نہ فرمائیں، وَأَمَّا السَّائِلَ، اور جو مانگنے والا ہے، فَلَا تَنْهَرْ، اس کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب بیان فرماؤ، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں جی مشق کی جانب، درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ سورۃ الضحیٰ میں قسم بیان کی گئی ہے چڑھتے دن کی روشنی کی، ٹھیک ہے، چڑھتے دن کی روشنی کی، پہلے والا شکر ادا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، نعمتوں کا تذکرہ، ٹھیک ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرنے والے چچا کا نام کیا تھا؟ حضرت ابو طالب، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں۔ سورۃ الضحیٰ میں ڈانٹنے اور جھڑکنے سے منع کیا گیا ہے، کس کو؟ مانگنے والوں کو، ٹھیک ہے، مانگنے والوں کو۔ سورۃ الضحیٰ میں مشکلات کے دور کو قرار دیا گیا ہے مختصر دور، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، مختصر جواب دیجیے۔ سورۃ الضحیٰ وجہ تسمیہ، وہ پہلے والا وجہ تسمیہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ سورۃ الضحیٰ کا مرکزی مضمون کیا ہے؟
یہ بھی پیچھے پورا ایک جو ہے اس نے ہائیڈنگ دے کے چیپٹر باندھا ہوا ہے، مطلب کہ سبق پیرا باندھا ہوا ہے، اس کو اپنے یاد کرنا ہے۔ سورۃ الضحیٰ میں کن لوگوں سے سختی نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ سورۃ الضحیٰ میں یتیموں اور مانگنے والوں سے پر، ٹھیک ہے، یتیموں کو اور مانگنے والوں، یتیموں پر سختی نہ کی جائے اور مانگنے والوں کو جھڑکا نہ جائے، ٹھیک ہے۔ تفصیلی جواب دیں۔ سورۃ الضحیٰ کا تعارف اور مقصد نزول۔ تعارف کیا ہے؟ بجائے تسمیہ اس میں لکھیں گے اور اس میں مقصد نزول لکھیں گے، اس کا شان نزول لکھیں گے، اس کا پس منظر لکھیں گے، سارا تعارف ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ سورۃ الضحیٰ کے بنیادی مضامین اور اہم علمی نکات، ٹھیک ہے، یہ آپ نے پورا پیرا جو ہے نا اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لینا، مضامین اور علمی نکات۔ یہ آپ کا سوال، ایک تو ایسا سوال ضرور آنا ہے، یہ اپنے ذات ذہن میں رکھنی ہے، تو لہذا آپ کو ہر مشق کا جو ہے نا وہ ایک سوال، یہ سوال ضرور آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آگے سرگرمیاں چلیں جی، ماشاءاللہ ہم نے سورۃ ضحیٰ پڑھ لی ہے، انشاءاللہ اگلی صورت میں اب ہماری ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔